السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی عجیب ہے۔ ہم اپنے چینل پر کہانیاں نریٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے کئی لوگوں کی کہانیاں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہم انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بالکل اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسان جیسی مخلوق بھی خطرناک اور ڈرا دینے والی ہے۔ لوگوں کے مختلف عجیب اور جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہمیں موصول ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں تک لاتے ہیں۔ یہ کہانی حیدرآباد کے ایک رہائشی نے ہم سے شیئر کی ہے۔ اس کہانی میں بہت کچھ ہے، اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ وہ صاحب اپنا نام بتانا نہیں چاہتے، تو یہ کہانی فرضی نام سے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اعظم ہے، میں لطیف آباد 10 نمبر کا رہائشی ہوں۔ آج میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب میں گزرے وقت کی طرف دیکھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں زندگی کا ہر لمحہ ہمیں کچھ سکھانے آتا ہے، چاہے ہم سیکھیں یا نہ سیکھیں۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے، سیکھنا، سمجھنا اور آگے بڑھنا۔ میں اس وقت 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میری دادی، 2 پھپھیاں اور 3 چچا تھے۔ میری والدہ پہلی اور بڑی بہو تھی۔ ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری دادی اور پھپھیاں زیادتی کرتی تھی۔ اس گھرانے میں میرے والد واحد پڑھے لکھے تھے اور سرکاری نوکری کر رہے تھے۔ اس زمانے میں سرکاری نوکر ہونا بڑی بات سمجھا جاتا تھا۔ آئے دن کی جھگڑوں سے تنگ آ کر دادا نے گھر کے بیچ میں دیوار اٹھوا دی۔ یوں اس طرح دادی کا اور ہمارا گھر الگ ہو گیا۔ اس سے جھگڑے ختم تو نہیں ہوئے، اور نوعیت بدل گئی۔ وہ ابا کی کمائی کا بیشتر حصہ لے لیتی۔ امی کا یہی کہنا تھا کہ ان کی ضرورتیں کون پوری کرے گا۔ ہم بھی 6 بہن بھائی تھے۔ پھر انہی دنوں میں میری پھپھو کی شادی طے ہو گئی۔ میری نخریلی سست کام چور پھپھو پھپھا کو پسند آ گئی۔ آخرکار بڑی پھٹیکوں اور پنچایتوں کے بعد ہماری پھپھو رخصت ہو کر کراچی چلی گئی۔ ہمارے پھپھا اپنی بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی اماں اللہ لوگ سادہ عورت تھی۔ انہوں نے میری دادی اور پھپھو کے بیجا مطالبات اور منمانیوں پر بھی کچھ نہ کہا۔ پھپھا ان کی مٹھی میں تھے۔ میں نے امی کو ایک دن بوا سے بات کرتے سنا۔ امی یہی کہہ رہی تھی، دعا کرو بوا اب یہ گھر بسا لے۔ اور اس بات کے ایک دن بعد ہی پھپھو لڑ جھگڑ کر گھر آ گئی۔ وہ چند دن کی دلہن تھی۔ ان کو اپنی ساس کا وجود کھل رہا تھا۔ پھر نئے تماشوں کا آغاز ہوا۔ بعد بے بعد آئے دن کے تماشے ہونے لگے۔ ابا کو ایسی کہانی سنائی جاتی جیسے پھپھو بہت مظلوم ہو، اور جب پھپھا لینے آتے تو ابا ان کو بڑی باتیں سناتے۔ میں نہ بہت چھوٹا تھا نہ بہت بڑا۔ میں دادی کے گھر میں بے تکلف چلا جاتا تھا۔ دوسرے دادی نے مجھ سے بہت کام نکلوانے ہوتے تھے۔ اماں کی خبریں بھی لینی ہوتی تھی تو وہ لوگ مجھے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ لاڈ جتاتے تھے۔ لیکن میں کبھی بھی اپنے گھر کی کسی بات کی ہوا نہیں دیتا تھا۔ نہ امی مجھ سے کوئی بات پوچھتی تھی۔ وہ ادھر کی ادھر کرنے کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں میرا وہاں جانا بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں جاتا تھا۔ اصل قصہ تو یہاں سے شروع ہوا۔ پھپھو امید سے ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ ہنسی خوشی ملنے آئی۔ طبیعت خرابی کے بہانے پورا 1 ماہ رکی۔ آج پھپھا لینے آ رہے تھے۔ اس دن میں نے اتفاقاً ان کی اور دادی کی باتیں سن لی۔ میں حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھپھی کراچی چلی گئی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد وہی ہوا جو میں نے سنا تھا۔ پھپھی کو ابا زخمی حالت میں گھر لائے۔ بقول ڈاکٹر کے شکر ہے بچہ ٹھیک تھا۔ پھپھی کی ساس نے ان کا گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب کی بار انہوں نے پھپھا کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا۔ ابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پھپھا کی کٹ لگا لے۔ ابا کا صاف مطالبہ تھا، تمہاری ماں نے میری بہن کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اگر اپنی ماں کو رکھنا ہے تو میری بہن کو چھوڑ دو۔ اب صحیح معنوں میں پھپھا پھنس گئے۔ ماں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے اور بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں اس سارے معاملے کا واحد گواہ تھا۔
جو سب جانتا تھا، لیکن تھا تو بچہ ہی، میری بات پر کون یقین کرتا؟ اور بات اتنی بڑی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پپا بیوی کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ماں کو چھوڑتے۔ معاملہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر دادی نے پیترا بدلا۔ انہوں نے ابا کو تیار کر لیا کہ بیٹی کا گھر بچانے کے لیے ہم اس کی ساس کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہوا جس نے دیکھا، جس نے سنا، حیران ہوا۔ امی نے بھی ابا کو بول دیا، اپنی ماں بہن کا اس طرح ساتھ دے کر آپ اچھا نہیں کر رہے۔ ہمارے گھر کوئی اتنے کشادہ تو تھے نہیں۔ سین میں کچن تھا، کچن کے اوپر ہی ایک ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا ٹین کی چھت والا اسٹور نما کمرہ تھا، اس میں کاٹ کباڑ تھا۔ اوپر جانے کے لیے بھی لکڑی کی سیڑھیاں تھی۔ باتھ روم نیچے تھا، وہ تھوڑا بہت صاف کروا کر ان کو وہاں لا کر ڈال دیا گیا۔ وہ جس دن آئی تو سیمی اپنے کپڑوں کا گٹھر تھامے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس دن وہ چھوٹے بچے کی طرح لگی۔ ان کو چھوڑ کر پھپا ہنسی خوشی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ کتنا ظالم شخص تھا یہ۔ میں آپ کو من گڑت کہانی نہیں سنا رہا، یہ میری سچی آپ بیتی ہے۔ میں بہت حساس اور سمجھدار تھا۔ دادی نے مجھے ہی ان کو اوپر کھانا دینے کو بھیجا۔ پہلے دن جب میں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میرے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا، اما جی پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ پتر، وہ سب جانتا ہے، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور پھر اس دن سے ان کا اور میرا رشتہ بن گیا۔ میں اسکول سے آتے ہی دادی کے سر پہنچ جاتا، ان کو کھانا دے کر آتا۔ دادی کو ان کو کھلانا بھی بھاری پڑتا، وہ تو ان کو بھوکا مار دیتی۔ اصل میں وہ پھپا سے تگڑی رقم ان کے کھانے کی مد میں بٹور رہی تھی، اور ابا سے الگ لیتی کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے ان کو کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ وہ کھانا جس کی ساری سبزی اما جی کاٹ کر دیتی۔ دادی مزے سے میرے ہاتھ سبزی دے دیتی کہ یہ کاٹنے کو دے آؤ۔ میں ان کا پانی کا مٹکا بھرتا، بلکہ اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر سبزی بھی بنواتا اور ان کو اپنے اسکول کی ڈھیر ساری باتیں بتاتا۔ مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی۔ اما جی میں کچھ خاص تھا۔ میں ان کو اکثر عید، شب برات میں ملنے والے اپنے حصے کی مٹھائی یا سوئیاں ضرور لے کر جا کر کھلاتا۔ ان کو میٹھا پسند تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی، وہ بہت عبادت گزار تھی۔ ایک دن میرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، مجھے یقین تھا فیل ہو جاؤں گا۔ میں نے جو لکھا تھا غلط لکھا تھا۔ اما جی نے پوچھ ہی لیا، پریشان ہو؟ میں نے ان کو پریشانی بتا دی تو وہ مسکرا دے، صرف یہ کہا، میں دعا کروں گی تم پاس ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے دن مجھے رزلٹ ملا، میں پاس ہو گیا۔ اس دن مجھے لگا ان کی دعاؤں میں طاقت ہے۔ اب تو جیسے جو بھی ہوتا اما جی سے کہتا دعا کر دے، وہ مسکرا کر گردن ہلا دیتی۔ پپو 3 سے 4 بار پپا کے ساتھ آئی اور وہ بس کھڑے کھڑے اپنی ماں سے مل کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ڈیلیوری کے لیے چھوٹی پپو کو اپنے پاس بلا لیا، یہاں نہیں آئی۔ وقت گزرا، جھگڑے باتیں ختم نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہوا، ایک دفعہ میں نے اما جی سے کہا دعا کیجئے دادی لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر پھڈے نہ ہو، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد باتیں ہوئی بھی تو لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں گئی۔ وقت گزرتا رہا، میں میٹرک میں پہنچ گیا۔ پپا پپی دبئی چلے گئے۔ وہ وہاں جا کر مالی حالات کا شکار ہو گئے، پیسے بھیجنے چھوڑ دیے۔ پپا تو اما جی سے مل کر بھی نہیں گئے، وہ کون سا ان کو الگ سے پیسے دیتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا وہ بڑی عقیدت سے دادی سے ملتے تھے، دادی کے ہاتھ میں ہی پیسے دیتے کہ اما کو دے دیجیے گا، جو دادی ہڑپ کر جاتی۔ اما جی اب کچھ بیمار رہنے لگی، میں نے کبھی ان کو شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے ہی ابا سے کہہ کر ان کو ڈاکٹر کو دکھوایا۔ نیچے اتر کر واش روم جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہ تہجد گزار تھی۔ میں ان کے وضو کے لیے ایک کین میں پانی
اوپر رکھنے لگا، بخار تیز رہنے لگا، اب وہ اپنے کمرے کی صفائی بھی نہیں کر پاتی، میں ہی جو ہو سکتا تھا وہ کر دیتا۔ دادی کے گھر کا تو حال بہت خراب تھا، کوئی بھی پنپ نہ پایا، ان کے ہاں بے برکتی اور نحوست سی تھی، چچا لوگ فارغ نکھٹو، دادا کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک دن محلے سے ایک خاتون نے دادی کو آ کر بتایا کہ انہوں نے تہجد کے وقت اس اسٹور کی چھت سے بڑی پیاری سی روشنی نکلتی دیکھی، وہ تو اماں جی سے عقیدت میں ملنے آئی تھی۔ دادی نے ان کو بھگا دیا، اور پھر اماں جی کو دادی نے کیا باتیں نہ سنائی، جادو ٹونے تک کا الزام لگا دیا۔ اماں جی اپنی صفائی میں بھی کچھ نہ بولی، بس وہ بے آواز روتی رہی۔ مجھ پر بھی سختی کر دی گئی، ان کے پانی کے کین ہٹا دیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ پیسے آنا بند ہو گئے تھے، اب ابا بھی اتنے پیسے نہیں دے پاتے تھے، میں تو اپنی چھت سے بھی کود کر چلا جاتا تھا۔ اس دن میں اپنی چھت سے ہی اماں جی کے پاس چلا گیا، بس 2 روٹیاں تھی جو مجھے اپنے باورچی خانے سے ملی، میں وہی لے گیا۔ اس دن اماں جی نے مجھے ان 2 روٹیوں کے بدلے بہت دعائیں دی۔ میں نے ان سے کہا، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسکرا دے۔ انہوں نے مجھ سے اس دن بہت باتیں کی اور مجھے ایک سوکھا سا گلاب کا پھول دیا، وہ 1 دن پرانا پھول ہوگا، مجھے پتا نہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آیا، اور یہ نصیحت کی کہ میں یہ پھول ہمیشہ ساتھ رکھوں گا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ نیچے آ گیا۔ اسی رات اماں جی واش روم جا رہی تھی، وہ سیڑھی سے گر گئی، ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے چکرا کر گر گئی تھی۔ 1 مہینے سے دادی نے ان کو دوائیاں بھی منگوا کر نہیں دی تھی۔ مجھے تو صبح پتا چلا کہ رات اماں جی کو اسپتال لے گئے تھے۔ آپ انسانیت کا قتل دیکھیں، ان کو اوپر اسی اسٹور میں ڈال دیا گیا، وہ بستر پر آ چکی تھی، ان کو رفع حاجت کے لیے بھی لے جانے والا کوئی نہیں تھا، بستر پر ہی ان کو پلاسٹک شیٹ لگوا دی کہ بستر گندا نہ ہو۔ میری امی کو بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن اگر وہ کچھ بھی کرتی تو دادی ان کو نہ کرنے دیتی۔ ابا نے یہ مہربانی کر دی کہ بوا جو ہمارے گھر کام کرتی تھی ان کو اماں جی کی صفائی کے لیے بول دیا، شاید ابا کو احساس ندامت ہو۔ مجھے اماں جی کو ایسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مجھے ان سے اتنی محبت تھی، میں یہ سوچنے لگا کہ کاش میں لڑکی ہوتا تو ان کے یہ کام بھی کر دیتا۔ ان کا رائٹ سائڈ بھی مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک بہت عجیب بات بتاؤں، میں اور بوا جب بھی ان کے کمرے میں جاتے ہمیں گلاب کی خوشبو آتی، جبکہ کوئی اور جاتا تو اس کو غلاظت کی بو آتی۔ بوا نے مجھے صاف منع کر دیا تھا، اس خوشبو کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں جا کر ان کو کھانا کھلاتا، وہ بے آواز رو رہی ہوتی، بوا ان کی صفائی کرتی۔ بوا کو جب اس کام کی تنخواہ دی گئی تو انہوں نے لینے سے منع کر دیا، وہ اماں جی کا کام بلا معاوضہ کرنا چاہتی تھی۔ دادی تو خوش ہو گئی، انہوں نے وہ پیسے بھی ابا سے لے لیے، یہ کہہ کر تم اس کو چھوڑو، ہر مہینے مجھے دے دیا کرو۔ 2 ماہ بعد اماں جی کا اسی بے بسی میں انتقال ہو گیا۔ اس دن جو بھی اس کمرے میں گیا اس نے یہی کہا، گلاب کی تیز خوشبو سے وہ کمرہ مہک رہا تھا۔ بعد از انتقال بوا نے ان کو غسل دیا۔ بوا نے بتایا کہ غسل کے وقت ان کا فالج زدہ ہاتھ اور پاؤں نارمل ہو گیا تھا۔ مجھے ان سے بہت عقیدت والی محبت تھی، مجھے گہرا صدمہ ہوا، وہ میری دوست اور ساتھی بھی تھی۔ قبرستان سے آ کر میں نے جب اس سوکھے گلاب کو نکال کر دیکھا، جیسے میرے دل کو صبر آ گیا۔ پھپھا بد نصیب رہے، جنازے پر بھی نہ آ سکے۔ اس کے بعد اسٹور کو تالا ڈال دیا گیا، پھر سے وہی کاٹ کباڑ نے جگہ بنا لی۔ ایک دفعہ چھوٹی پھپھو اوپر سامان رکھنے گئی تو ان کو وہاں کوئی سایہ دکھا، وہ ڈر گئیں اور پھر جیسے سلسلہ چل پڑا، جو بھی اوپر جاتا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ ایک بار میرے چچا کچھ سامان چھپانے اوپر گئے تو وہ سیڑھیوں سے گر گئے، فریکچر کروا بیٹھے۔ ان کا کہنا تھا ان کو کسی نے دھکا دیا ہے۔ جب سب نے پوچھا اوپر کیوں گئے تھے
تو جواب نہیں۔ دراصل وہ چوری چکاری میں ملوث رہتے تھے، کچھ چھپانے گئے تھے۔ دادی نے مجھے بھیجا، دیکھ کر آؤ۔ جب میں گیا سامنے ہی ایک تھیلا پڑا تھا، اٹھا لایا۔ اس دن چچا کی ابا نے ٹکائی لگائی اور مال دادی نے ہضم کر لیا۔ جب تک ہم وہاں رہے میرے علاوہ کوئی اسٹور میں نہیں جاتا تھا۔ پھپھا پھپھی اماں جی کے انتقال کے 1 سال بعد آئے۔ اس وقت ہم ابا کے ساتھ ٹھٹا شفٹ ہو رہے تھے۔ ابا نے پھپھو کو ہمارا گھر دے دیا، ہم ٹھٹا چلے گئے۔ وقت گزرا، میری تو زندگی بدل گئی۔ میں آج بھی کبھی کبھی بلکہ اکثر اس گلاب کی خوشبو کو اپنے اطراف میں محسوس کرتا ہوں جو اماں جی کے کمرے سے آتی تھی۔ وہ مجھے اکثر احساس دلا دیتی ہے میری مہربان اماں جی آس پاس ہیں۔ وہ سوکھا گلاب بحفاظت میرے پاس ہے، اور ایک صلاحیت بھی میرے پاس ہے۔ جس دن اماں جی نے میرے ہاتھ پر سوکھا گلاب رکھا تھا، اس دن مجھے لوگوں کے چہرے سمجھ آنے لگے۔ میں جس سے بھی ملتا، اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو مجھے اس سے بدبو آنے لگتی۔ میں نے بڑے بڑے سوٹڈ بوٹڈ بدبودار لوگ دیکھے ہیں۔ میں آج ایک نامور مذہبی اسکالر ہوں۔ اللہ نے مجھے ہر طرح سے بہت نوازا ہے، نیک بیوی، فرما بردار اولاد، پیسہ۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ میرے آرٹیکل، میرے بیانات میں بہت شدت سے اس بات پر زور ہوتا ہے کہ میں اولاد کو والدین کے حقوق بتاؤں اور سمجھاؤں۔ میرا بس نہیں چلتا میں لوگوں کو بتاؤں ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ اماں جی کے انتقال کے بعد بوا کا بیٹا دبئی چلا گیا اور بوا کو بھی لے گیا۔ ان کے تو دن بدل گئے اور دادی کا گھر تباہ ہو گیا۔ جو تباہی میں نے دیکھی بیان سے باہر ہے۔ دادا عمر کے آخری حصے میں پاگل ہو گئے۔ وہ دادی کو پیٹ کر رکھ دیتے تھے، ہم لوگ بمشکل چھڑاتے۔ ایک چچا چوری چکاری کرنے لگے، چھوٹی پھپھو نے بھاگ کر شادی کر لی۔ حالات سنبھالنے کو دادی باباؤں اور تعویذوں میں پڑ گئی تو بڑے چچا کی بیوی نے ان پر جادو کا الزام لگا دیا۔ اصل تباہی تو پھپھا پھپھی کی ہوئی، اولاد بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھپھی کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ شاہانہ زندگی گزارنے والے پھپھا آج کل اسکول میں چوکیدار ہیں۔ یہ میرے تمام بدبودار رشتہ دار ہیں۔ اس کمرے میں آنے والی اس دن کی گلاب کی خوشبو مجھے اپنے پہلے عمرے پر جگہ جگہ شدت سے محسوس ہوئی۔ 2023 میں نے اپنا 4تھا حج کیا اور بے شمار عمرے میں کر چکا ہوں۔ میں جب بھی وہاں جاتا ہوں مجھے حرم میں کہیں نہ کہیں کسی مقام پر گلاب کی وہی خوشبو آتی ہے۔ میری دعاؤں میں میرے والدین اور اماں جی ضرور ہوتے ہیں۔